حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت فیوزہم العالیہ، آپ اپنی ایک کتاب رہے سلامت تمہاری نسبت، اس کتاب میں آپ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنگل میں جا رہے تھے اور وہاں پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان بکریاں چراتا ہوا وہاں سے گزرا۔ آپ نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ کھا پی لو۔ نوجوان کہنے لگا انا صائمن، میں روزے سے ہوں، یعنی میرا روزہ ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، آپ کو یہ بات بڑی حیران کن گزری اور آپ فرمانے لگے کہ اس ویرانے جنگل میں نہ کوئی اس کو دیکھنے والا ہے، نہ کوئی اس کی تعریف کرنے والا ہے، نہ کوئی اس کو اچھا کہنے والا ہے، اور یہاں اس سخت گرمی میں اور اس کے ساتھ ساتھ بکریاں چراتے ہوئے یہ نوجوان روزے کی حالت میں ہے، تو آپ کو یہ بات بڑی تعجب خیز گزری۔ آپ نے دل میں سوچا کہ اس نوجوان کا امتحان لینا چاہیے، اس کو آزمانا چاہیے۔ آپ نے کچھ دیر سوچا اور اس کے بعد اس نوجوان کو دوبارہ اپنی طرف بلایا اور فرمایا کہ اے نوجوان، آپ اپنی بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، میں اس ایک بکری کے آپ کو جتنی رقم آپ مانگو گے اتنی رقم بھی دے دوں گا، اور بکری کا ہم سالن بنائیں گے، ہم بکری کو پکائیں گے، تو آپ افطاری میں ہمارے ساتھ کھانا بھی کھا لینا، آپ کو رقم بھی مل جائے گی، کھانا بھی ہمارے ساتھ کھا لو گے۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ تو آپ نے فوراً ہی اس کے جواب میں کہا کہ اگر آپ کے مالک کی ہیں تو آپ کے مالک کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ بکریاں، ایک بکری اتنے بڑے ریوڑ میں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بکری گم ہو گئی یا کہیں چلی گئی؟ آپ نے کہتے نا کہ کوئی بیڑیا کھا گیا، یا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بکری کہاں چلی گئی، اتنا بڑا ریوڑ ہے۔ تو نوجوان یہ بات کہنے کے بعد جو اگلا جملہ نوجوان نے کہا وہ جملہ آب زر سے لکھنے والا ہے۔ نوجوان نے کہا اگر میرے مالک کو نہیں پتہ چلتا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں ہے، اللہ کو میں کہاں لے جاؤں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اس نوجوان کا جنگل کے اس ویرانے میں کتنا عظیم، کتنا پختہ ایمان تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر ہمیں اس بات کا ہمارے دل میں ایمان بیٹھ جائے، ہمارا دل اس بات کو تسلیم خم کر دے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، تو انسان کا ایمان بھی پختہ ہو جائے گا، انسان اپنے اعمال میں بھی آگے بڑھنے لگے گا، حتیٰ کہ انسان گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں آگے بڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے لگ جائے گا، اور یہی انسانی زندگی کا اصل مقصود ہے۔